اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ارتقاء کا جو قرآنک تصور ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہ اس کا پارٹ 5 ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ من الظلمات الی النور، یعنی جو ارتقاء کا کریکولم ہے وہ انسان کو ڈارکنس سے لائٹ کی طرف، سب کانشس سے کانشس کی طرف، سپرسٹیشن سے نالج کی طرف، سینٹیمنٹ سے لاجک کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور فرام ایموشنل ٹو سیلف کنٹرولڈ بیہیویئر۔ ہمارا آج بھی جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایموشنل ہوتا ہے، سیلف کنٹرولڈ نہیں ہوتا۔ تو سیلف کنٹرولڈ بیہیویئر جو ہے وہ ارتقاء ہے، ایموشنل بیہیویئر جو ہے وہ لوور لیول ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ انسانی صورت میں بہت سے بشر ہوتے ہیں جو اپنے لوور لیولز پہ رہ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ کچھ میں جانوروں کی صفات آ جاتی ہیں، کچھ بہت ظالم ہو جاتے ہیں، کچھ بہت گندے ہوتے ہیں، کچھ انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، کچھ انتہائی بد کردار ہوتے ہیں۔ ہوتے تو وہ بھی بشر ہیں، لیکن وہ ارتقاء نہیں کر سکے اپنی اس جو خصلت تھی، گندی خصلت سی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، لہٰذا وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جب بائیولوجیکل ارتقاء ہو رہا تھا، حیاتیاتی ارتقاء ہو رہا تھا، تو اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی صورت ہوئی ہے، یعنی کہ جیسے قرآن نے پہلی آیت میں انسان کی حوالے سے جب بتایا تھا کہ، اور یہ سورہ نوح چیپٹر 71 کی آیت نمبر 17 ہے کہ اللہ نے ہی تم کو اگایا ہے زمین سے نشو و نما دے کر۔ تو یہاں جو ہے اگنے کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے، اور یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے کہ آپ نے ارتقاء کو درخت کی ڈیولپمنٹ سے سمجھنا ہے۔ اٹ از ناٹ اے اسٹریٹ لائن۔ تو جب انسان کا ارتقاء شروع ہوا تو ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی افراد تھے اس سٹیج 1 پہ، جب اگنے کی سٹیج تھی، تو اس میں سے جو تو صراط مستقیم پر قائم رہے وہ آگے بڑھ گئے، نیکسٹ سٹیج پہ آ گئے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو وہ ادھر ہی پیچھے رہ گئے۔ ان کو پھر آگے، چونکہ آگے جا کے گلی بند تھی، لہذا وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے، بس ادھر ہی بیٹھے رہ گئے۔ وہ واپس بھی نہیں آ سکتے، ریورٹ بیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ جو ایک سٹیج سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کو واپسی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ تو ایک تو یہ چیز جو قرآن نے بتائی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ریئل ارتقاء کا، کہ جیسے درخت ہوتا ہے کہ ایک سٹریٹ تنا ہے، وہ مین راستہ ہے، پھر اس میں سے جو لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں تو وہ شاخیں بن جاتی ہیں، باریک باریک شاخیں ہوتی ہیں، اور ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو کہ تنے میں پائی جاتی ہے اسٹرینتھ۔ تو جو شاخیں علیحدہ ہوتی جاتی ہیں تو وہ پھر بند شاخیں بن جاتی ہیں اور مین تنے کا حصہ نہیں رہتی۔ تو اسی طرح انسان کی ڈیولپمنٹ کا، اور اس کا ہمیں ایک آیت سے ادراک بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں اور اپنے پر پھیلاتے ہیں، یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، یعنی کہ محشور ہوں گے۔ قرآن میں لفظ ہے یحشرون کا، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے۔
انسانوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ افراد جو بایولوجیکل ارتقاء میں انسانیت کی صراط مستقیم سے لیفٹ رائٹ ہوئے ہیں، وہ پھر اسی جگہ مسخ ہو گئے اور اسی لیول پہ رہ گئے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور یہ فنامنا آج ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو ڈارون کا کنسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، قرآنک کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ اس پہ چونکہ ریسرچ نہیں ہوئی، اس پہ جینون ریسرچ کی جائے تو بہت سے ایسے کویشچنز ہیں جو ڈارونین ارتقاء میں جن کا جواب نہیں ملتا، وہ قرآنک کنسیپٹ آف ایوولوشن سے مل جائے گا۔ جیسا کہ سلمان رشدی نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بھئی اگر یہ سروائیول آف دی فٹسٹ کا اصول مان لیا جائے اور یہ جو ہمارے پاس ابھی اس وقت سپیشیز ہیں یہ فٹسٹ سپیشیز ہیں، تو ظاہری بات ہے اصل سپیشیز تو پھر بہت زیادہ ہوں گی جن میں سے یہ فٹسٹ رہ گئی ہیں۔ اور اگر ہم ہر سپیشی کے لیے ایک ایگزامپل لے لیں، صرف مطلب ہے سمجھنے کے لیے کہ فار ایگزامپل ہر سپیشی جو موجودہ ہے یا ہر نوع جو ہے وہ 10 سپیشیز سے سلیکٹ ہوئی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ کے تحت، اور اس وقت اگر 10 لاکھ سپیشیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ سپیشیز جو ہے 1 کروڑ سپیشیز میں سے سلیکٹ ہوئی ہیں۔ رشدی نے یہ 10 نہیں بتایا، یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، اس کی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ اتنے زیادہ 1 کروڑ سپیشیز میں سے یہ 10 لاکھ سلیکٹ اگر ہوئی ہیں سروائیول آف دی فٹسٹ کے تحت، تو پھر وہ جو 90 لاکھ سپیشیز ہیں ان کے فاسل ریکارڈ کدھر گئے؟ ان کے فاسل ریکارڈز تو ملنے چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے سائنس کے لیے، اور سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر ہم قرآنک کنسیپٹ کو مانتے ہیں تو وہ جواب مل جاتا ہے کہ نہیں جی، انسٹنکٹ وہ ہوئی ہیں جو بینیفیشل نہیں تھی، باقی درخت کی طرح آگے بڑھا ہے سلسلہ، اور جو مین سٹریم سے ہٹتے گئے ہیں وہ بند گلی کے مسافر پیچھے رہتے گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ نالائق انسان تھے جو کہ مین سٹریم سے ہٹ گئے تھے، جو ویک تھے، جو کمزور تھے، جنہوں نے ارتقاء میں کوشش نہیں کی آگے بڑھنے کی، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ اور یہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے پی ایم اے سے جتنے بھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ساروں کے لیے دروازہ کھلا ہے چیف آف آرمی سٹاف بننے کا، جنرل بننے کا۔ اب جو جتنا محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو کوئی میجری میں ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کوئی کرنیلی میں ہو جاتا ہے، کوئی بریگیڈیری میں ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا اپنا ایفرٹ یعنی مین سٹریم سے نکلتے جاتے ہیں پھر۔ تو اسی طرح جو تھے یہ مین سپیشیز جو تھیں، اور وہ مین سپیشیز جو انسانی ارتقاء کی ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم جنین کے اندر یعنی شکم مادر کے اندر جو سٹیجز ہیں انسان کی، ان کے حوالے سے ریسرچ کریں گے تو ان سے ملتی جلتی جو ہے وہ مین سپیشیز جو ہوں گی اور وہ مین سٹریم ظاہر کریں گی۔ جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ حج جو ہے چیپٹر 22 ہے اور آیت نمبر 5، اس میں ارشاد ہوتا ہے، لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پر شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا
تراب سے، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ یعنی جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہیں ایک وقت مقرر تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی حالت میں یعنی بچے کی حالت میں پیدا کرتے ہیں اس دنیا میں، تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ارذل العمر یعنی غلیظ ترین عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ جو مدارج بیان کیے گئے ہیں شکم مادر میں، یہی شکم عرض پر میں بھی مین سٹریم کے ہیں منازل۔ باقی جتنے بھی ہیں جانور، وہ انہی کی ڈیفارمڈ یا ریجیکٹڈ یا نالائق صورتیں ہیں جو مین سٹریم سے علیحدہ ہو گئیں۔ سورہ مومنون چیپٹر 23 کی آیت 12 سے 17 ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت پہنا دیا، پھر اس کو ایک اور ہی تخلیق بنا دیا۔ تو یہ جو ایک اور ہی تخلیق بنا دیا، یہ ہے وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والی سٹیج جو ہے، اور بے شک بابرکت ہے وہ جو احسن الخالقین ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب نے یقیناً مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یعنی وہ سٹیجز ہیں۔ اگر اس حوالے سے ریسرچ کی جائے گی اور شکم مادر میں جو سٹیجز ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے تو یہ آپ کو مین سٹریم ڈیولپمنٹ بتائیں گی، اور باقی جو ہے وہ ڈیویٹڈ فارمز ہیں ان کی جتنی بھی ہیں، وہ پھر ان کی ڈیویٹڈ فارمز میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پہلے بایولوجیکل ارتقاء ہوا، اور اس کے لیے باڈی تیار ہوئی، جسم تیار ہوا، نروس سسٹم تیار ہوا جو کہ روح کو سسٹین کر سکتے، جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کو ایبزارب کر سکے، اور جو جسم لطیف کو ایکسیپٹ کر سکے، وہ ڈیولپ کیا گیا پہلے۔ اور جب وہ ڈیولپ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے روح عطا کی، اور روح کے ساتھ ہی جسم لطیف بھی اس جسم میں آ گیا۔ تو یہاں سے آگے پھر ہمیں کریکولم کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی کریکولم کیا ہونا چاہیے، تو وہ کریکولم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوگی۔ تو اس میں پھر مختلف ڈائمینشنز ہیں انسانی ڈیولپمنٹ کی، جن کا میں نے کچھ ڈائمینشنز کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا بھی مزید کروں گا۔ تو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شعور، تحت الشعور اور لاشعور کے حوالے سے۔ اب اگر ہم شعور کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو شعور کی جب تک بڑی بڑی گھاٹیاں نہیں سمجھیں گے، اور یہ 7 کا جو ہے یہ قرآن کی آیت 23 یعنی کہ قرآن کی چیپٹر 23 ہے سورہ مومنون، اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ تو
اوپر کی طرف جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 7 مین سٹریمز ہیں، اور اس حوالے سے پھر ڈیولپمنٹ کی وہ ہے مختلف طریقہ کار ہیں۔ تو شعور، تحت الشعور اور لا شعور۔ اب شعور کی 7 بڑی گھاٹیاں ہیں، جیسے وہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، تو شعور کی 7 بڑی گھاٹیاں ہیں، اور تحت شعور کی بھی 7 بڑی گھاٹیاں ہیں، اور لاشعور کی بھی 7 بڑی گھاٹیاں ہیں۔ اب ان گھاٹیوں کو جو طے کر لیتا ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی گھاٹی میں پڑا رہتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ہو جاتی ہے۔ اب شعور کی بڑی بڑی گھاٹیاں کیا ہیں؟ پہلی بڑی گھاٹی ہے کہ کیا خالق کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ شعور کی پہلی بڑی گھاٹی ہے۔ اب جو شعور اس کو صحیح سالو کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جو خالق کو نگیٹ کر دے گا وہ شعور آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خالق جو ہے وہ ایبسولوٹ شعور ہے۔ تو جس نے ایبسولوٹ شعور کا انکار کر دیا، جبکہ ہمیں تو ہر چیز میں شعور نظر آتا ہے کائنات میں، بھئی مادے میں تو شعور ہے ہی نہیں نا، لیکن اس کے باوجود ہمیں شعور تو نظر آتا ہے، مادے کے اندر نظر آتا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے، جبکہ ایکچولی مادے میں نہیں ہے۔ مادے کی صفت جو ہے وہ انرشیا ہے۔ تو اب جو سب سے ظاہر و باہر حقیقت ہے، یعنی ایبسولوٹ شعور یا خالق جس کو ہم کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، اور اس کی صفات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ المصور تو نظر آتا ہے یا نہیں کہ کسی نے مصوری کی ہوئی ہے۔ الرحمن تو رحمت کے پہلو نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے۔ الرزاق تو رزاقیت کے پہلو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے کائنات میں۔ تو یہ جو ایبسولوٹ شعور ہے جو ہر چیز میں ظاہر و باہر ہے، اگر اس کا کوئی انسانی شعور انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسری شعور کی گھاٹی یہ ہے کہ جی کیا خالق جو ہے وہ وحی کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، یہ دوسری گھاٹی ہے۔ اب اگر کوئی انسان وحی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے وہ پھر سیلف میڈ راستے پہ چلے گا، اور جب سیلف میڈ راستے پہ چلے گا تو ڈیفینیٹلی ارتقاء میں پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ایکچول مقام کیا ہے اور ایکچول راستہ کیا ہے، کیونکہ اس نے تو خود اپنے آپ کو تخلیق نہیں کیا، کسی نے اس کو تخلیق کیا ہوا ہے۔ اب وہ جس نے تخلیق کیا ہے وہی اس کو بتائے گا کہ بھئی تمہیں ہم نے کس لیے تخلیق کیا ہے اور تم کدھر جاؤ گے تو ٹھیک رہو گے۔ اب دیکھیں نا، انجینئر نے پیٹرول کی گاڑی بنائی ہے اور ڈرائیور صاحب کہے کہ نہیں یار یہ پیٹرول بڑی گندی بو آتی ہے، گندی چیز ہے، میں تو اس کے انجن میں دودھ ڈالوں گا، تو ظاہری بات ہے گاڑی نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح اگر وحی کا انکار کرتا ہے کوئی انسانی شعور تو پھر وہ اپنا سیلف میڈ راستہ بنائے گا، اور سیلف میڈ راستہ بنائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو چونکہ ادراک ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے سارے پہلوؤں کا، لہٰذا وہ ارتقاء میں پیچھے رہ جائے گا۔ اور اگر خالق وحی نہیں کرتا تو پھر تو اس کے ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ہے وہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ وہی نہیں کرتا، گائیڈنس نہیں دیتا، تو پھر اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ لہذا اگر خالق ہے تو پھر وہ ضرور وہی کرے گا، وہ گائیڈنس دے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے اس تخلیق سے، وہ ہر تخلیق کو بتائے گا کہ جی میرا کیا مقصد ہے اور میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ جیسے کہ ٹیچر ہوتا ہے یا پیرنٹس ہوتے ہیں
تو وہ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو خالق ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے.